ہے، یہ کذاب ہے، یہ مکار ہے، یہ دجال ہے. علمی کتابی نہیں ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے. اجہل آدمی، وہ انجینئر بدبخت، یہ جہلم کا جہنمی، اور جہلم کا وہ بدبخت. انجینئر مرزا مردود، جھوٹا کذاب. جہلم کا انجینئر مرزا محمد علی نیم راستی ہے، راب سے شیعہ کا ایجنٹ ہے، وہابی ہے. قادیانیت اور رفس کا جو مکسچر ہے یہ شخص. فرقہ تو میرا کوئی بھی نہیں ہے جی. اسلام میں فرقہ واریت حرام ہے. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت. غدیر خم کی حدیث میں اللہ کی رسی قرآن کو قرار دیا. کتنا ظلم ہے کہ لوگ سود کو گناہ سمجھتے ہیں، داڑھی منڈانے کو گناہ سمجھتے ہیں، جھوٹ کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن دنیا کا سب سے پرہیزگار شخص بھی فرقہ واریت کو گناہ نہیں سمجھتا. فرقہ تو وہ ہے جو ٹوٹ کے الگ ہوا ہے. فرق کہتے ہیں الگ ہونے کو. پتہ کو فرق کہا جاتا ہے، وہ درخت سے الگ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ پتہ الگ ہو کے درخت کو فرقہ کہنا شروع کر دیں، ایسا تو نہیں ہوگا. تو یہ ٹوٹ کے الگ ہوا وہ فرق. تو ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں سوائے دو فرقوں کے، ایک اہل سنت کا آف شوٹ قادیانیت اور دوسرا اہل تشیع کا آف شوٹ نصیریت. حسام الارمین میں دیوبندیوں کو واجب القتل اور مرتد اور ان کے علماء کے کفر میں شک کرنے والے کو بھی کافر قرار دیا نہیں اعلیٰ حضرت نے 1905 میں. اور اس کے جواب میں 1906 میں المحند علی المفند میں خلیل احمد سہارنپوری نے احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت کو شیطانی لشکر نہیں ڈکلیئر کیا، اور ساتھ مثال دی جس طرح انبیاء پہ حملہ آور ہوتے تھے، یعنی کافر کہا. اور کہا علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر ہوئے، 14ویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہ. المفند ایک بابا سے ٹھہرایا ہوا، احمد بریلوی کو کہا المحند علی المفند، ہند کی تلوار ایک پاگل بابے کے. اور اللہ کا شکر ہے، امت پہ احسان ہے کہ 35 علماء دیوبند نے انکلوڈنگ اشرف تھانوی صاحب نے سائن کر کے کہا کہ یہ ہمارے عقیدے ہیں جی. دنیا میں اگر کسی نے دیوبندی ہونا ہے نا تو وہ یہ عقیدے رکھے. یہ تک کہ عثمانی صاحب کے والد صاحب کے بھی اس پہ سائن ہے. مولا علی علیہ السلام تو خوارج کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جو خوارج مولا علی کو کافر کہتے تھے. پوچھا کہ منافق ہے، کہا منافق تو بڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ منافق نہیں. پوچھا کہ کافر، کہ کافر بھی نہیں ہے. اگر کافر بھی نہیں منافق بھی نہیں تو پھر تیسری کیٹیگری کون سی؟ مسلم. احمد بریلوی صاحب نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ وہابی، اور پھر آگے انہوں نے خود لکھا وہابی سے مراد انہوں نے کہا دیوبندی، اہل حدیث، روافظ یعنی ان کے نزدیک شیعہ، اور قادیانی. 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار اور حرام ہی رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ان کو یہود و نصارہ سے بدتر کہہ دیا، قادیانیوں کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا، اور لکھا یہ مرتد ہیں، یہ بھی لکھا یعنی واجب القتل. اور ملفوظات اعلیٰ حضرت کی پہلی جلد جو انہوں نے خود پڑھی ہے، ان کے بیٹے نے جمع کی ہے، مصطفیٰ رضا خان نوری نے، جس کی نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہابیوں کی نہ نماز نماز ہے، نہ جماعت جماعت ہے. پوچھا گیا مسجد، تو کہا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں. کافر کا لفظ کافر کا مطلب. اذان انہوں نے کہا اذان بھی ان کی باطل ہے، جس طرح نماز و جماعت باطل ہے. سنن کبری البیہقی میں موجود ہے، عبداللہ بن عمر خوارج کو سلام بھی کرتے تھے، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور کہتے تھے جب تک ان کی مساجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی ہم ان کے پیچھے ان کی اذان کا جواب بھی دیں گے، ان کے سلام کا بھی. لیکن اگر یہ ہمیں کہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کو قتل کریں تو ہم یہ بات ان کی مانیں. جن کو نبی علیہ السلام نے جہنم کے کتے کہا ہے، جہنم کے کتوں کے پیچھے صحابہ نے نماز پڑھی ہے. تو سر جو لوگ چشتی رسول اللہ اور اشرفی تھانوی رسول اللہ کہتے رہے، یہ کہلواتے رہے، اب آپ کو با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار بھول گئے. قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد خبر سے نکلے اور دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس چلے گئے، اور نقل فرمایا اشرفی تھانوی صاحب نے حکایات اولیاء ارواح ثلاثہ میں، یہ وہ سارے عقائد ہیں بریلویوں والے. اب ان عقائد کا دفاع کراچی والا مفتی کیسے کرے آ کے؟ اس کی اپنی عوام بھی اس کو مارے. تذکرۃ الاولیاء میں نے بتایا کہ باجید بستامی سے پوچھا گیا کہ قیامت والے دن شفاعت کا جھنڈا وہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا، تو وہ کہنے لگے کہ قیامت والے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں. مقصد کسی کو بدنام کرنا نہیں، واللہ قطعاً بدنام کرنا وہ مقصد نہیں ہے. اور فتویٰ کبھی نہیں لگایا، عبارتوں میں فتویٰ لگایا. ہمیشہ کا 1 ٹن حسن ظن رکھا، ان کی کتابیں ان کی عبارت. ہو سکتا ہے وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیں، ہمیشہ یہی کہا، کبھی اس طریقے سے فتویٰ نہیں لگایا. اللہ کا شکر ہے. لیکن سرکار یہ ہماری مجبوری تھی، اعلیٰ حضرت سے ہی تو ہم نے سیکھا. کہتے ہیں بزرگوں سے سیکھنا چاہیے، تو بزرگوں سے ہم نے سیکھا
کہ آپ نے اگر اپنی بات پہنچانی ہے تو مخالفین کی فاش غلطیاں ہائی لائٹ کر دیں تو لوگ آپ کی بات سن لیں گے. لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کے اگینسٹ بابوں کی تعلیمات سکھائیں, میں نے اس کے اگینسٹ بخاری اور مسلم کی تعلیمات جو ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں وہ پہنچائیں, قرآن پیش کی. یہ تو قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ آپ نے فرقے بنانے ہیں, فرقے بننے سے بچنے کا حکم ہے. یہ تو خبر دی گئی کہ ایسا ہو جائے گا, مراد یہ کہ تم اس کا حصہ نہ بنو. یہ خبر لے کے اس خبر کو پورا کرنا شروع ہو گیا. آج ہر بدبخت الو اٹھ کے جو ہے نا, ہر جاہل سے جاہل اٹھتا ہے اور تبصرے کرنا صحابہ کرام کے خلاف شروع کر دیتا. حضرات صحابہ پہ زبان کھولتا ہے. پہلے تسی ساڑے خلاف بک بک کر دیو اور صحابہ کے خلاف بھوکن لگ پے ہو. دشمن ہے صحابہ کا, بھونکتا ہے صحابہ کے خلاف. نعوذ باللہ, ہم نے صحابہ کرام پہ کبھی بھی تنقید نہیں کی ہے. تمام صحابہ کرام نے یار 3-4 بندوں کا مسئلہ ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بسر بن ابی ارطاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. ہم ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں لیکن ان کا جھوٹا دفاع بھی نہیں کرتے. دنیا میں کون سا غالی رافضی ہے جو صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتا ہے؟ کسی کی جنت دوزخ کا فیصلہ میں نے آج تک کیا؟ میں تو آج پھر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ یزید کو بھی اللہ نے معاف کیا, جنت میں جائے گا. سرکار میں نے تو صحابہ کرام کی زندگیوں میں ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں. ابو ذر غفاری جی, ہم نے ہی بتایا نا کہ کیا تکلیفیں تھیں. سعد ابن ابی وقاص کی قادسیہ ہم نے ڈسکس کی ہے نا. خالد ابن ولید کی یرموک ہم نے ڈسکس کی ہے نا. جائیں ابو ذر غفاری کا کلپ لگائیں, 10 دفعہ لگائیں, 10 دفعہ آنسو نہ نکلیں تو آپ آگے گلا کیے. مرزا فسادی کے تو پیچھے اس کے بالکل صہیونی طاقتیں یہودی ہیں. رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا, ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور جیلم میں بیٹھا ہوا ہے, خفیہ ہاتھ اس کے پیچھے ہیں جو اس کو دھکا دیتے ہیں. امریکیوں, برطانیوں, اسرائیلیوں کی بنائی ہوئی تنظیم ہے جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے بنایا ہے, لانچ کیا ہے, جو ہمارے درمیان ایسے منافقین اور ایجنٹس کو بھیجتی ہے. ہمیں نہ تو ایران سے کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے نہ سعودیہ سے کہ ہم ان کے ایجنڈے لانچ کریں. ہم جو کچھ بات کرتے ہیں وہ قرآن سے, بخاری سے, مسلم سے کرتے ہیں. اگر کوئی فتویٰ لگانا ہے تو پہلے پھر آپ ان کتابوں کے اوپر لگاؤ اور اپنا ایمان برباد کرو. الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی. میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں. ہم نے اس پلیٹ فارم کے اوپر کوئی چندہ بک نہیں رکھی, کوئی مسجد نہیں بنائی, کوئی مدرسہ نہیں بنایا, کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا. اپنی جیب سے کھلاتے ہیں سینکڑوں لوگ, اللہ کا شکر. تو یہ میں مطلب اس کے اوپر کوئی ہم کمائی نہیں کر رہے ہیں, مونیٹائز نہیں کیے ہوئے. ورنہ میں ابھی مونیٹائز کروں تو ہماری ویڈیو کی کمائی جو ہے نا وہ 15 سے 20 لاکھ روپے مہینہ بنتی ہے. تو میرے سال کی تنخواہ اتنی نہیں ہے. بھائی اپنی محنت مزدوری کر کے کماتے ہیں, اللہ کا شکر ہے کوالیفائڈ انجینئر ہوں. اس وقت بھی الحمدللہ میری کوئی ٹیک ہوم سیلری جو ہے تقریباً 1.5 لاکھ پاکستانی کے قریب ہے. $1,500 آپ سمجھ لیں میں کرتا ہوں الحمدللہ. 19 گریڈ کا آفیسر ہوں. میں کسی سے کوئی چندہ لے کے یہ دین کا کام نہیں کر رہا ہوں کہ میں جناب یہ ویڈیوز ریکارڈ کرنے کے پیسے لیتا ہوں اور میری روٹی روزی دین سے. حالانکہ میرے گھر تک ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے کہا لائف ٹائم خرچہ آپ کا اٹھاتے ہیں, آپ نوکری چھوڑتے ہیں. میں نے کہا یہ کام میں نے نہیں کرنا. پھر میرے اور مولویوں میں کیا فرق رہتا ہے؟ پوری نیک نیتی کے ساتھ امت کا بیڑا کر کے لوگ کا ہر ایک چیز کو جو ہے دوسری طرف لگا دیا. آپ شلوار اوپر کر لیں, کہتے ہیں یہ تو باقیوں کا طریقہ ہے. وہ حدیثیں بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہیں وہ دور چلی جاتی ہیں. وہ پگڑی پہن لے تو اہل حدیثوں کو تکلیف ہو جاتی ہے, وہ کہتے ہیں یہ تو بدتیوں کا طریقہ ہے. تو ان کو بھول جاتا ہے کہ بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں. وہ ان کو اس وقت یاد آتی ہیں جب وہ جرابوں پر, موزوں پہ مسح کے بارے میں مناظرے کر رہے ہوتے ہیں نا انفیوں کے ساتھ, تو اس سے صرف پگڑی پہ مسح ثابت کرتے ہیں. پگڑی پھر بھی نہیں ثابت ہوتی. اور میں نے تو گرین پگڑی پہن لی یار, اور چھوڑ دو. اتنا جگر ہے کسی میں؟ ٹائم قیامت تک جے کسی مولوی نو گرین پگڑی وہ آگے دسو وابی نو اتنا تھنک آؤٹ آف باکس کیا. ابھی میں نے کہا بھی ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے سب تہمت بھی باندھی ہے, سب چادر بھی اوپر لی ہے. تو سرکار جب نبی علیہ السلام نے کرتا پہن لیا اوپر, یعنی کرتا چادر کی فارم میں, تہمت باندھ لی, تو پگڑی کو باندھ لینا کیا ہو گیا یار؟ تو اپنے مطلب کی چیزیں نکالتے ہیں, دوسروں کی چھوڑ دیتے ہیں. اچھا, اور جو دوسروں کی بھی نکالنا شروع کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ لگتا ہے ادھر چلا گیا. مسجدوں میں اہل سنت والجماعت لکھا ہوا ہے, اور نماز میں سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں نا صحابہ کی جماعت کی سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں. باہر لکھا ہوا ہے اہل سنت والجماعت.
لوگ مجھے کہتے ہیں یار کہ جی آپ میٹھی میٹھی باتیں کہاں سے میٹھی کریں یار، جنازہ نکال دیا دین کا انہوں نے، کوئی چیز بچی ہے؟ کون سی میٹھی بات کروں؟ آپ نماز سے شروع ہو، نماز کا حلیہ بگاڑ دیا انہوں نے۔ پاکستان میں 90% لوگ اس طریقے پہ نماز ہی نہیں پڑھ رہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہے، نہ رو نہ رو، اور یار کلمے کا حلیہ بگاڑ دیا ہوا ہے، نہ رو نہ رو۔ آپ کہہ رہے ہیں درود شریف کے فضائل بیان کروں، اس میں بھی رونا رہوں گا، انہوں نے لکھا ہے درود ابراہیمی پڑھنا گناہ ہے، اور سر جیڑا کٹو گے لال نکلتا ہے۔ مجھے آپ دنیا میں ایک مسئلہ بتائیں جس کے اندر کوئی اختلاف نہ ہو۔ آپ مجھے صرف ایک ایمانداری سے بتائیں کہ آپ نے وہ دین لینا ہے جو ابو بکر عمر عثمان اور علی کو نبی اسلام نے تعلیم دی ہے، یا وہ دین جو آپ کو آپ کے بزرگوں نے دی؟ میرا کوئی ایک نظریہ ایسا بتائیں جو میں نے امت میں نیا لانچ کیا، کوئی ایک۔ ہماری ہر بات کے ساتھ کسی مقطع فکر کے گلے میں ہار پڑ رہا ہوتا ہے اور کسی مقطع فکر کی دھوپ پہ پاؤں پڑ رہا ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ تو کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے جس میں میں تفرد کا شکار ہوں۔ جہاں پہ اختلاف آتا ہے پھر ان باتوں پہ آتا ہے جس میں ان کی دم پہ پاؤں پڑ رہا ہوتا ہے، اور سر ایک کی دم پہ پاؤں پڑ رہا ہوتا ہے تو دوسرے کے گلے میں ہار پڑ رہا ہوتا ہے۔ مومنو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور فرقے فرقے نہ ہو جانا۔ اور اس شخص سے بڑھ کر بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ وہابی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں، مسلمان